میں نے کہا سنتے ہیں، شہر میں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ آئے ہیں، پرائز بانڈ کا نمبر بتاتے ہیں، بس وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ارے بیگم کیسی باتیں کرتی ہو؟ دیکھو اگر انہیں نکلنے والے پرائز بانڈ کا نمبر معلوم ہوتا تو دیکھو وہ خود کیوں نہیں جا کے خرید لیتے؟ اوہو، آپ کو اتنی بات بھی معلوم نہیں، بابا جی کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ وہ کیا کریں گے لاکھوں روپے کا انعام لے کر جب انہیں کوئی لالچ ہی نہیں۔ اچھا بابا تم کہتی ہو تو میں آج ہی ان سے جا کر مل لوں گا، اور اگر انہوں نے کوئی نمبر بتایا تو اس نمبر کا بانڈ بھی لے آؤں گا۔ واہ، تب تو سمجھ لیں 30 لاکھ کا انعام کہیں نہیں گیا۔ کیا بات ہے بھائی صاحب، بار بار سرداہیں کیوں بھر رہے ہیں؟ کیا بتاؤں بہن، ہمیں تو انعامی بانڈز کے نمبر لے کر بیٹھ گئے ہیں، کبھی کسی سے جا کر نمبر پوچھا تو کبھی کسی سے۔ 3 سال میں ایک بار بھی کوئی نمبر نہیں نکلا، اور یوں سمجھ لو کئی لاکھ روپے اس چکر میں برباد کر چکا ہوں۔ یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ ہمارے شہر میں بہت بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان کا بتایا نمبر ضرور لگ جاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیے گا، نمبر دلوا دوں گی۔ کیا تم نے بھی ان سے کوئی نمبر لگوایا تھا؟ میں نے کبھی انعامی بانڈ نہیں لیے، مجھے شوق نہیں ہے۔ خیر، اس بزرگ کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ملتے ہیں؟ ان کا نام ہے بابا کرمانی شاہ، اور جوگیاں والے اڈے پر بیٹھتے ہیں۔ کیا؟ ارے بہن، انہی کے بتائے ہوئے نمبر خرید کر تو میں کنگال ہوا ہوں۔ واہ جنات جی واہ، کیا رنگ ہے تیرے، میرے ہے وارے نیارے، واہ واہ جناب جی واہ واہ۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گا نا بابا بورے شریف؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کیا مشکل ہے، لیکن جو تمہیں کہا تھا وہ کرنا ہوگا۔ ہاں کیوں نہیں، میں 3 عدد کالے بکرے یہاں لا کر ذبح کروں گا، ان کی سریوں کو دریا کے کنارے منہ اندھیرے لے جاؤں گا، ان کو دریا میں بہاؤں گا اور خود وہیں بیٹھ کے دریا کے پانی سے نہاؤں گا، پھر واپس آپ کی خدمت میں لوٹ آؤں گا۔ اس وقت آپ جنات کو قابو میں کرنے والا پانی مجھے پلائیں گے، اس طرح میرے اندر کا جن تڑپ کر باہر نکل جائے گا، اور میں اس کے سائے سے ہمیشہ کے لیے نجات پالوں گا، یہی نا؟ بالکل ٹھیک، تب پھر تم آج کیوں آئے ہو؟ تمہیں تو جمعرات کو آنا تھا، یہ عمل صرف جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ بابا میرے ایک دوست ہیں، ان کی جوان بیٹی ہے، اس پر آسیب کا سایہ ہے، جسے دکھایا ہے اس نے یہی کہا ہے یہ ایک جن کے قابو میں ہے، وہ جن بہت زیادہ طاقتور ہے، لہذا حملوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ایسے میں میری ان سے ملاقات ہو گئی، میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتایا، سو وہ لڑکی اپنے والدین کے ساتھ باہر موجود ہے۔ اس لڑکی کو لے آؤ، ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اندازہ کر لیں گے کہ وہ کتنا طاقتور ہے۔ ہم اس کو نکال بھی سکیں گے، یا اس کوشش میں خود ہم دوسری دنیا کو سدھار جائیں گے۔ نہ ایسا نہ کہیے بابا، ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے، ابھی تو آپ کو بڑے بڑے میدان مارنا ہے۔ لیجیے لڑکی آ گئی۔ ہاں تو یہ ہے وہ۔ خیر، میں ابھی اندازہ لگاتا ہوں، تم سب لوگ باہر نکل جاؤ، صرف لڑکی کمرے میں رہ جائے۔ ہاں سب نکل جاؤ۔ کیا ہوا بابا؟ ہونا کیا تھا، انتہائی طاقتور جن ہے، آج اس سے پہلی کشتی ہوئی ہے
ایسی 6-7 کشتیاں لڑنا ہوں گی تب کہیں جن اس کا پیچھا چھوڑے گا. اور یہ بھی سن لیں، آخری کشتی خونی کشتی ہوگی. یا جن نہیں، یا ہم نہیں، اور یا پھر لڑکی نہیں. 3 میں سے ایک کا خاتمہ ضروری ہے. ٹھیک بابا، ٹھیک ہے. ہمیں یقین ہے جن کا ستیہ ناس ہوگا. ہم پروگرام کے مطابق آتے رہیں گے بابا، ہم آتے رہیں گے، آتے رہیں گے. یہ کیا ہوا؟ ہماری بچی مر گئی. یہ تو مر گئی بابا. بابا بورے شریف، ہاں یہ تو مر گئی. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا 3 میں سے ایک کی موت لازمی ہے. میں نے تو اپنی جان داؤ پر لگا رکھی تھی. اب اسے لے جاؤ. آج کے بعد جن سے کچھ نہیں کہے گا، بالکل نہیں ستا سکے گا. آپ نے یہ تمام واقعات سنے. ہمارے معاشرے میں اس قسم کے واقعات عام ہیں. ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں فلاں نے فلاں پر جادو کر دیا، اس لڑکی پر آسیب کسایا ہے، فلاں عورت پر جن آتا ہے، وہ گھر نہ خریدنا اس میں جن رہتے ہیں، میرا کاروبار نہیں چلتا کسی نے مجھ پر جادو کر رکھا ہے، فلاں گھر کی دیوار سے تعویذات برآمد ہوئے ہیں، اس گھر کی ایک عورت پر کسی نے کالا جادو کرایا ہوا تھا، اب وہ ایک عامل کے پاس گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. بھولے بھالے لوگ ایسے جادوگروں، جادو ٹونا کرنے والوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں. یا کسی پر اگر واقعی جادو کرایا گیا ہے تو وہ جادو ختم کرانے کے لیے بھی غلط لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، جبکہ جادو کا علاج بہت آسان ہے. آئیے سنتے ہیں جادو کیا ہے، جادو کا توڑ کیا ہے، جادو کا علاج کیا ہے. یہ تمام باتیں دراصل اس لیے پیش آتی ہیں کہ ہمارے ایمان بہت کمزور ہے، ہم دین سے بہت دور ہیں، ورنہ جادوگروں، شعبدہ بازوں اور دجالوں کے کبھی جال میں نہ آئیں. اس دور میں ان کی بہت کثرت ہے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگ دین سے دور ہیں. دین کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے. وہ خیال کرتے ہیں دین تو بس 5 وقت نماز پڑھ لینے، 1 ماہ کے روزے رکھ لینے، 2.5% زکوٰۃ ادا کر دینے اور طاقت ہونے کی صورت میں زندگی میں 1 بار حج کر لینے کا نام ہے. جی نہیں، دین تو ہماری زندگی کے تمام تر معاملات کو سمیٹے ہوئے ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. آج کتنے لوگ اس قسم کے مکر و فریب میں پھنس کر اپنا دین، ایمان اور مال کھو رہے ہیں. کچھ صحیح عقیدے کے مالک ہوتے ہوئے جادو وغیرہ کے ذریعے ذہنی، نفسیاتی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایسے لوگوں کو قرآنی آیات اور دعاؤں کے ذریعے صحیح طریقے علاج جاننے کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے دین، ایمان کو محفوظ رکھ سکیں اور ساتھ ہی ان امراض کا علاج بھی کر سکیں. جادوگروں کے شر اور فتنے سے محفوظ رہیں، اپنی اور اپنے گھر کے افراد کی حفاظت کر سکیں. آج کے دور میں جھاڑ پھونک کرنے والے کثرت سے پائے جاتے ہیں. وہ دعویٰ تو طب کا کرتے ہیں لیکن علاج کرتے ہیں جادو کے ذریعے. یہ لوگ سادہ لوح عوام کو بہت آسانی سے دھوکہ دیتے ہیں. بیماری کا علاج کرانا بالکل جائز ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ جسمانی امراض کا علاج ماہر ڈاکٹروں سے کرائیں تاکہ وہ لوگ شرعی طور پر جائز دوا سے علاج کریں. اس لیے کہ دنیا اسباب کے تحت ہے. اسباب کا سہارا لینا اللہ پر توکل کے خلاف نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کے ساتھ اس کی دوا بھی بنائی ہے. البتہ حرام چیز سے علاج کی اجازت نہیں دی گئی، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں شفا رکھی ہے. اس لیے مریض کا علاج کی غرض سے ایسے لوگوں کے پاس جانا جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنا حرام اور بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ لوگ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں اور اپنے برے مقاصد کی تکمیل کے لیے جنات وغیرہ سے امداد حاصل کرتے ہیں. جی ہاں، ان کا معاملہ کفر پر مبنی ہے، اس لیے کہ یہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى عرافا فسأله عن شيء
لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو 40 رات تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طرح مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جو شخص کسی کاہن یعنی غیب جاننے کے دعوے دار کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا. مسند احمد ہی کی ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جو شخص کسی نجومی یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدفالی کرے یا جس کے لیے بدفالی کی جائے یا جو غیب کی باتیں بتلائے یا جس سے غیب کی بات بتلائی جائے یا جو جادو کرے یا جس کے لیے جادو کیا جائے. اور جو شخص کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا. اب ان احادیث سے معلوم ہو گیا کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا صرف منع ہی نہیں بلکہ شریعت کا انکار کرنے کے برابر ہے. یہاں الجھن یہ آ پڑتی ہے کہ بعض اوقات ان لوگوں کی کچھ باتیں بالکل درست ثابت ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں اور انہیں نہ جانے کیا کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں کم علم اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دینی شعور تو انہیں ہوتا نہیں. یہ بات بھی ان کے علم میں نہیں ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے، اور یہ کہ یہ جھوٹے اور کافر لوگ ہیں. یہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جنات کی خدمات لیتے ہیں، اس غرض کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جنات کی عبادت کرتے ہیں، اور ایسا کرنا اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہے. نیز علم غیب کا دعویٰ کرنے والے اور اس کی تصدیق کرنے والے دونوں برابر ہیں، اور ہر وہ شخص جس نے ایسے لوگوں سے جادوگری وغیرہ سیکھی اللہ اور اللہ کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں. مطلب یہ کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے. جو ان کے طریقے پر رضامند ہوا وہ ان کے کفر میں ان کا معاون ہوگا. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کاہنوں کے پاس جا کر ان سے سوال پوچھے یا ان سے علاج کرائے. یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جادو بذات خود نفع نقصان پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی مشیت سے اثر کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی ہی نے خیر اور شر کو پیدا کیا ہے. جو لوگ جادو سیکھتے ہیں گویا وہ ایسے کام سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، نفع نہیں پہنچاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی خیر اور اچھائی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 102 میں فرماتے ہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور بہت ہی بری شے تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسے وظائف ہمیں عطا فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں تو جادو کا اثر ہونے سے پہلے ہی محفوظ ہو سکتے ہیں، اور اگر جادو چلنے سے پہلے وظائف نہ پڑھے جائیں اور جادو کا اثر ہو جائے تو بھی ان وظائف اور اعمال کے ذریعے اس سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ میں آ سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقرب شيطان حتى يصبح. جس شخص نے رات کو آیت الکرسی پڑھ لی
اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے ایک نگران مستقل رہے گا، اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہیں۔ یہ 2 مثالیں عرض کر دیں، ورنہ تفصیلاً علاج تو آگے بیان ہوگا۔ اب ہم اپنے مضمون کا آغاز کرتے ہیں۔ جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء اس کی تعریف یوں کرتے ہیں، سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ ایک تعریف یہ ہے، سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ ایک تیسری تعریف یوں کی جاتی ہے، ساحر باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے، تو گویا وہ اس کو اصل حقیقت سے پھیر دیتا ہے۔ ابن عائشہ کہتے ہیں کہ عربوں نے جادو کا نام سحر اس لیے رکھا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے بدل دیتا ہے۔ ابن فارس سحر کے متعلق کہتے ہیں کہ ایک قوم کا خیال یہ ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ سحر کی ایک تعریف علماء نے یہ کی ہے کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد لطیف اور انتہائی باریک ہو۔ ایک اور قول کے مطابق سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو بہت خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس سے حیرت زدہ ہو جائیں۔ شرعی اصطلاح میں سحر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں سحر ہر اس کام کے ساتھ خاص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو، اسے اس کی اصل حقیقت سے ہٹ کر پیش کیا جائے اور اس میں دھوکہ دہی نمایاں ہو۔ امام ابن قدامہ المقدسی کہتے ہیں، جادو ایسی گرہوں اور ایسے دم اور الفاظ کا نام ہے جن میں بولا یا لکھا جائے، یا جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اور جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اپنی بیوی کے قرب سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔